ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، مجلس احرار اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ وقال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين۔ تمام حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت قابل احترام بزرگ حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم، برادر محترم مولانا محمد الیاس جنیوٹی صاحب، بھائی حافظ عمار یاسر صاحب، محترم جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، اور مجلس احرار اسلام کے بہادر، امن پسند اور سلامتی کا پیغام لے کر یہاں آنے والے میرے کارکنوں، رضاکاروں، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، تقریریں بہت اچھی ہو گئی۔ آج کی اس ریلی کا جو مقصد تھا میرے پیشرو مقررین نے ہمہ جہت اس کا احاطہ کیا، دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے بھی، اور وطن عزیز پاکستان کو جن خطرات کا سامنا ہے اور جو سازشیں وطن عزیز کی سلامتی کو لاحق ہے، اور ان سازشوں میں کون کون کیا کردار ادا کر رہا ہے، یہ سب کچھ آپ پر واضح ہو گیا۔ تفصیل کی اب ضرورت نہیں، لیکن میں اپنے قادیانی دوستوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس ریلی کا، اس جلوس کا جو مقصد ہے اس کو آخر وقت تک ہم برقرار رکھیں گے، اور بلکہ جب تک ہم میں سے کوئی بھی زندہ ہے ہم اس مقصد کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ اسلام کی دعوت انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے، اور محسن انسانیت، معلم انسانیت، رحمت للعالمین
سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا حق ادا کیا اور 1.5 لاکھ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کو اس دعوت کا فریضہ سونپ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر صحابہ نے اس دعوت کو بنی نوع انسان تک پہنچایا۔ جب تک ایک بھی صحابی زندہ رہا اس دنیا کے اندر، وہ اسلام کی دعوت کا فریضہ انجام دیتا رہا اور دعوت دیتے ہوئے ہی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ آج یہ فریضہ حضور علیہ السلام کے حکم، آپ کی تعلیم کے عین مطابق پوری امت کے سپرد ہے۔ امت مسلمہ اور امت مسلمہ میں خاص طور پر وہ طبقہ، وہ جماعت جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو دین کی محنت کرنے والے ہیں، جو دعوت، تبلیغ اور تعلیم کے میدان میں سرگرم عمل ہے، اور وہ لوگ جو اس وطن عزیز کے مختلف حکومتی شعبوں میں موجود ہیں، اداروں میں موجود ہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی دعوت جو ہے اس کا علم لے کر آگے بڑھے، اور یہی وہ عمل خیر ہے جو قبر میں بھی نجات کا باعث ہے اور آخرت کے اندر جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ میں قادیانی دوستوں سے کہتا ہوں کہ کوئی لمبی چوڑی اب بات نہیں ہے۔ مرزا صاحب، میں گالی نہیں دیتا، میں نام ان کا احترام سے لیتا ہوں، اس لیے کہ وہ آپ کے مذہب کے بانی ہے۔ مرزا صاحب دعوی نبوت سے پہلے جو عقائد رکھتے تھے، آپ ان کا مطالعہ فرما لیں۔ دعوی نبوت سے پہلے جو عقیدہ مرزا غلام قادیانی صاحب رکھتے تھے، آپ ان کا مطالعہ فرما دیں۔ کیا چیز رکاوٹ ہے اس عقیدے کو پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں؟ بس تمہارا اور ہمارا اختلاف اتنا ہی ہے، اور یہ غیر معمولی اختلاف ہے، غیر معمولی اختلاف ہے کہ ہم آپ کے مرزا صاحب کو دعوی نبوت سے پہلے جو کچھ وہ کہتے رہے اس میں ہم ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ وہ حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قائل تھے، وہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بھی قائل تھے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل تھے، اور وہ اس بات کا بھی اقرار اور اعلان کر گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ یہ مرزا صاحب کے وہ عقائد ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ اپنی کتابوں میں لکھتے رہے اور اپنے خطبات میں اس کو بیان کرتے رہے۔ بس فرق یہی ہے کہ آپ مرزا صاحب کو دعویٰ نبوت کے بعد مانتے ہیں، ہم دعویٰ نبوت سے پہلے اس کو مانتے ہیں، بس اتنا سی فرق ہے۔ ہم بعد میں نہیں مانتے جو دعوے کے بعد انہوں نے کہا، اس لیے کہ پھر انہوں نے مسیح علیہ السلام کا بھی انکار کیا، حضرت مہدی کا بھی انکار کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کا بھی انکار کیا، اور ہر جگہ وہ خود آ کر بیٹھ گئے، ہر جگہ خود آ کر بیٹھ گئے، میں سے میں نکلے اور نکل کر وہ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ امت کے پاس جو دین ہے بالکل اسی طرح ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تر و تازہ، بالکل فریش آج موجود ہے، اور وہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو دعوت یہ ہے، اللہ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں جو ہے وہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ دیکھیں اللہ بلا رہا ہے آپ کو، اور ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں
ہم سر خم کر کے اللہ کے سامنے سر نیچا کر کے ہم آپ کے دروازے پر آ گئے کہ خدا کے لیے آپ بھی آ جائیں. واللہ یہدی الیہ من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ تعالیٰ صرف بلاتا ہی نہیں ہے بلکہ ہدایت کا انتظام بھی کرتا ہے, حجت بھی پوری کرتا ہے. حجت پوری ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کامل ہو گئی, کتاب مکمل ہو گئی, قرآن خاتم الکتب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے, اور یہ امت خاتم الامم ہے. قصہ ختم, آگے جو راستہ آپ نکالنا چاہیں وہ گمراہی ہے. یہ بات تو قادیانی دوستوں سے ہے کہ وہ غور کرے اور مرزا صاحب کی دعوی نبوت سے قبل کی جو ان کی تعلیمات ہیں, جو ان کی گفتگو ہے, اس کا مطالعہ فرما لے, ہدایت کا راستہ ان کو مل جائے گا. ایک بات موجودہ حکمرانوں سے کہنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہم سب شہری ہیں, وفادار شہری ہیں, امن پسند شہری ہیں, اور ریاست سے محبت کرنے والے اور ریاست کے آئین اور قانون کی پابندی کرنے والے شہری ہیں. پاکستان کا آئین اس ملک کی, اس ریاست کی نظریاتی شناخت کا مظہر ہے. اس آئین پر پوری قوم اکٹھی ہوئی ہے. اس آئین میں اسلام موجود ہے, اس آئین میں ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے, سب کچھ اس میں موجود ہے. سازش یہ ہو رہی ہے کہ آئین میں جہاں جہاں اسلام, قرآن, عقیدہ ختم نبوت, ناموس رسالت, جہاں جہاں یہ موجود ہے وہاں دروازے بند کر کے اور وہاں لاک لگا کے چابیاں جو ہے وہ بحر الکاہل میں پھینک دی جائیں. اور تقریباً ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اسلام کو پاکستان کے آئین کے اندر لاک اپ کر کے اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. لیکن یہ عمل قبیح کرنے والے خود بھی تو مسلمان کہلاتے ہیں, آنکھ بند کر کے صرف ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر نگاہ ڈالیں اور سوچیں کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے. اسلام کسی دروازے میں بند نہیں ہوتا. زور لگا لے, پوری دنیا نے زور لگا لیا, پوری دنیا کے طاغوت نے, طاغوت اکبر اور اس کے حاشیہ برداروں نے, اس کے یہاں کے مقامی اور بین الاقوامی ایجنٹوں نے پورا زور لگا لیا, لیکن اسلام کی دعوت, اسلام کی تبلیغ, اسلام کی تعلیم, حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کی ترویج اور اجماع امت کی روشنی میں ہم تک پہنچنے والا دین متین اس کا راستہ نہیں روک سکے اور نہیں روک سکیں گے. ہمت ہے تو قرآن کی تلاوت کو بند کرا لو, ہمت ہے تو حدیث کی تلاوت اور تعلیم کو بند کرا لو. دیکھ لو, یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لو اور پھر اپنا انجام بھی سامنے رکھو. تو میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اسلام کا نام لے کر اسلام کے ساتھ ظلم نہ کرو, ورنہ تمہارا وہ حشر ہوگا جو تم سے پہلوں کا حشر ہوا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.